من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم فلا تقہر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ حضرات، اگر کسی انسان کی زندگی میں اچھا وقت نہ ہو، کاروباری حالات اچھے نہیں، صحت کے لحاظ سے اچھے نہیں، بیوی کے معاملے میں، یار دوستوں کے معاملے میں، آل اولاد کے، اگر اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور فرض کرو اللہ تبارک و تعالی ایسا کرتا ہے کہ اس کے اچھے حالات لے آتا ہے، اچھے یار دوست، امیر، گھر اچھا مل جاتا ہے، سواریاں اچھی مل جاتی ہیں، رشتہ دار اچھے مل جاتے ہیں، کاروبار اچھا مل جاتا ہے، تو اس آدمی کو کیا چاہیے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ آدمی جس کے حالات اچھے نہیں تھے، اللہ نے اس کے اچھے حالات جو دیے ہیں، اس کو چاہیے کہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرے۔ لوگوں، یہ کل کی بات ہے، پاکستان جب بنا تھا، آپ اپنے آباء و اجداد سے ذرا جا کے پوچھیں کہ مسلمانوں کے کیا حالات تھے۔ ان کے پورے بازاروں کے اندر ان کی کبھی کوئی مسلمانوں کی دکان ہی نہیں ہوتی تھی، اور سنیاروں کے بازار میں تو مسلمانوں کی ایک بھی دکان نہیں تھی، اور عام طور پہ ان کے کچے مکان تھے، وہی مٹی اور گارے کے ساتھ بنے ہوئے۔ اللہ نے آج ان کو کوٹھیاں دی، کیسے کیسے سیٹلائٹ ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، اور اس کے علاوہ یہ جی کینٹ ہے، یہ جی سٹی ہاؤسنگ ہے، یہ جی کیا قسم کے اللہ نے ان کو مکانات اور کیسی کیسی گاڑیاں دے دی۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے پورے گجرانوالہ میں مسلمانوں کی صرف 2 گڈیاں تھیں، صرف دو۔ یہ یاد رکھیں، آج اللہ کے فضل سے گھر اللہ نے گاڑی دی ہوئی ہے، گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کے لیے الگ ہے، بڑوں کے لیے الگ ہے، بیوی کے لیے الگ ہے، بچے اسکول جاتے ہیں ان کے لیے الگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فضل اور کرم کیا۔ جب حالات اچھے ہو جائیں، آپ یقین مانیے کہ میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا، وہ کہنے لگے حالات یہ تھے، پاکستان بننے سے پہلے ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات کہی، کہنے لگے حافظ صاحب کھانے کو کوئی شے ہوتی نہیں تھی، یہ جو دانے ہیں نا، دانے پنا کے کھانے، یہ اس دور کی چیز ہے کہ کوئی چیز ہی نہیں، روٹی نہیں، کچھ نہیں، چلو تو دانے لے کے پنا کے کھا کے پانی دے نال پی لو، گل مکی ہو۔ یہ دانے اس لیے لوگ کرتے تھے، اور پچھلے ٹائم وہ جاتے تھے دانے، اور میرے تایا جی نے مجھے بتایا، یہ بھی ادھر سے آئے تھے، کہنے لگے یہ حال تھا مسلمانوں کا کہ یہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ کبھی کوئی دانے پنانے کے لیے کوئی امیر ہندو کو سکھ عورت وہ دانا پنانے آئے۔ یہ بات دھیان سے سننا، وہ عورت آ رہی ہوتی تھی، اس نے اوپر چھابا رکھا ہوتا تھا اور وہ چل کے آ رہی ہوتی تھی۔ جب اس نے گلی کی نکر کے اوپر اس نے دوسری گلی میں جانا ہوتا تھا نا، ہمارے کہتے ہیں گلی پرتنا سی جب، تو وہاں یہ مسلمان جو تھے نا، یہ ہمارے تایا جی نے بتایا، چھپ کر کے ایک مسلمان کھڑا رہتا، جس وقت وہ ہندنی وہ دانے پنا کے لے کے آ رہی ہوتی، وہ پرتنے لگی، یہ تو جلدی مسلمان بھی جڑا سی وہ بھی ٹر پیا، وہ ہندنی جڑی سی نا
ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕਪੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। सुनो, कपड़ा लग गया, कपड़ा सिर्फ। तो हिंदी ने क्या, उसी वक़्त उन्हें छाबा जो था ना, छाबा जिसमें चने वगैरह जो थे, गंदम चने वगैरह जो कुछ होते थे, उसने वो जो पुनः के लेके आई थी, वो मुसलमान के साथ सिर्फ कपड़ा लगा है, उसने पूरा छाबा ज़मीन के हाय वे मुसलिया मेरे दाने पलीत कर देते नहीं, कपड़ा लग सारे दाने ज़मीन ते सुट देने। ए मुसलमाना भजना फिर ज़मीन ते जाके दाने चुगने वास्ते। ये बात समझ आ रही है? ये भजदे सन कि हिंदनी दाने सुट के टुर गई है, आओ ज़मीन तो दाने चुक के खाइए। अला अज अल्लाह की मेहरबानी टिक्के कबाबां दियां लैना लगियां ने, शवरमे दियां लैना लगियां ने, फलाना 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 होटल। ये अल्लाह का करम है लोगों, ये अल्लाह का बड़ा करम है, याद रखना। तो अगर अल्लाह किसी के ऊपर करम करे, फजल करे, रहमत करे, सबसे पहले उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो मैंने आपके सामने आयतें पढ़ी हैं, इन आयतों में एक और बात कही है। वो ये बात कही है कि अल्लाह का शुक्र भी अदा करो, और दूसरी बात क्या कि उस दौर के हालात को कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। इंसान को याद रखना चाहिए कि हमारे पास तो खाने को कुछ नहीं होता था, हमारे पास तो रोटी नहीं होती थी, कपड़ा नहीं होता था, जूती नहीं। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इतना कुछ अता किया। ये बुरे वक़्त को कभी नहीं भुलाना चाहिए, याद रखना चाहिए कि कैसे बुरे हालात थे, अल्लाह ने क्या करम कर दिया है, अल्लाह ने क्या रहमत कर दी है, मेहरबानी कर दी है। और अगली बात, उस दौर के माड़े दौर के, गुर्बत के दौर के जो यार दोस्त हों, जिन्होंने साथ दिया हो, शरीयत कहती है कि उनको भी नहीं भुलाना चाहिए। ये ना हो कि तुम फैक्ट्री के मालिक हो, वो बचपन का तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ जो चला करता था, आ भाई सुए ते नहान चलिए, आ भाई पंप ते नहान चलिए, आ भाई दाने खा, आ भाई ये बचपन के जो दोस्त हैं इनको भी नहीं भुलाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कमाल की बात की है कि बुलाओ ना उस वक़्त को और वो तुम्हारे पास आए। अगर अल्लाह ने तुम्हें कोई फजल करम किया हुआ है तो उसमें से उसको भी कहो, और यार कोई बात नहीं, जब ज़रूरत हो मेरे पास आ जाया कर यार, और यार ले जाया कर, कोई गल नहीं। असी बचपन दे यार दोस्त इकट्ठा वक़्त गुजारते रहे हैं, कदी नहीं कहना असी तो पैदाशी सोने का चमचा लैके पैदा होए हैं, ये बात कभी नहीं कहनी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये नबी बन गए, जब ये कलीमुल्लाह बन गए, अल्लाह का कलाम करने वाले अल्लाह के साथ, अल्लाह ने कहा मूसा याद रख, एक वक़्त सी, इतनी गुरबत थी, छोटे से मकान च मूसा तुसी रहिंदे सो, और तुहाडी माँ डरदी सी। अल्लाह ने क्या कि अल्लाह ने पाक ने फरमाया, मैं क्या मूसा, तेरी वालदा को मैंने कहा था ए मूसा की माँ डरना, तुझे जब पता लगे ना कि हुकूमत के करिंदे आ रहे हैं जो बच्चे मार देते थे पकड़ के, तो इस बच्चे को संदूक में डाल देना, और वो बच्चा खुद जब वो जाता जाता संदूक जाएगा आगे से, जब फ़िरौन के नुमाइंदे पकड़ लेंगे, ए मूसा हमने देख फिर किस तरीके से तेरी बहन को वहाँ भेजा और जाके उनको बताया, और बच्चा वापस माँ के पास आ गया। ए मूसा वो वक़्त याद कर, तुम गरीब थे और क्या हुआ, ए मूसा हमने तुम्हें शाही मेहमान बना दिया। फ़िरौन की बीवी ने कहा था ना, इस बच्चे को ना मारो, ये हम इसको अपना बच्चा बना लेते हैं, शाही मेहमान हमने बनाया तुझे। याद रखना तुम्हारे हालात कितने पतले थे, हमने तुम्हें महल्लात में रहने वाला बना दिया।
اے موسیٰ یاد رکھنا اس بات کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے ان آیتوں میں یہ بات کہی ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے نبی تم یتیم تھے یاد کرو، فآویٰ ہم نے تمہیں جگہ دی۔ پھر کیسے تھے حالات نبی علیہ السلام کے کہ نبی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دور میں کچھ باہر سے عورتیں آئیں، وہ دایا جو تھیں دائیاں آ کے بچہ لے کے چلی جاتی تھیں، بچے کو دودھ پیا کے تگڑا کر کے بعد میں 2 سال بعد بچے کو واپس کر دیتی، پیسے لے لیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ عورتیں باہر سے آئیاں، بچے لے کے چلیاں جانے لگیاں، محمد الرسول اللہ کو کوئی لیتا نہیں تھا۔ کیوں؟ یتیم بچہ ہے، کل نو اساں پرورش کرنی ہے، اینا کچھ بھی نہیں دینا، رہن دے انہوں۔ اے میرے نبی تمہیں لیتا کوئی نہیں تھا، یاد کرو اے میرے نبی یہ حالات تھے، لیتا کوئی نہیں تھا۔ وہ تو پھر حلیمہ نے کیا جاندی باری کہ چل کوئی بچہ نہیں ملتا، اے محمد نو میں ہی لے جانے۔ اے میرے نبی یہ حالات تھے۔ 4 سال نبی علیہ السلام حلیمہ کے پاس رہے، پھر جب اپنی امی کے پاس آئے 2 سال کے بعد امی بھی فوت ہو گئی، نہ ابو جی نہ امی جی نہ بہن نہ بھرا، کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ اے نبی یہ حالات یاد رکھنا، الم یجدک یتیما فآویٰ، تم یتیم تھے۔ نبی علیہ السلام ماں کے پاس آئے، 2 سال بعد ماں بھی فوت ہو گئی، اپنے دادے کے پاس گئے، 2 سال بعد دادا بھی فوت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام اپنے چاچے کے پاس آئے، تو چاچے کے پاس جب آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وقت یاد کرایا، آپ نوجوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے پاس سے جب چاچا کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام کی عمر تھی 8 سال۔ 8 سال کا بچہ یہ کیا کر رہا ہے؟ امیر آدمیوں کے اونٹ چرا رہا ہے۔ اوئے ہوئے، محمد الرسول اللہ امیر آدمیوں کے اونٹوں کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ اے نبی یاد رکھنا یہ وقت بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا، اے میرے نبی یاد رکھنا ہم نے تجھے پھر جگہ دی، ہم نے تیری شادی ایک امیر عورت سے کرا دی، ہم نے تجھے مالدار بنا دیا، ہم نے تمہیں اور پھر مکے اور مدینے کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن پرانے حالات یاد رکھنا، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور ایسے حالات تھے کوئی حق کی بات بتانے والا ہی نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا۔ اے نبی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اگلی بات کہی، ووجدک عائلا فاغنیٰ، اے محمد الرسول اللہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا، پھر اتنا مال دیا۔ یہ پرانا جو وقت ہے نا، یہ یاد کراتا ہے اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اے میرے نبی کے صحابہ تم یاد رکھنا تم تھوڑے تھے، ایک وقت تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور ڈر رہتا تھا کہ کسی وقت یہ مکے کے کافر تمہیں ختم ہی نہ کر جائیں، اچک کے نہ لے جائیں، ٹوٹے ٹوٹے نہ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے پھر تمہیں رہنے کے لیے جگہ مدینہ دے دیا، اور مدینہ میں پھر جنگیں ہوئیں، اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیج کے تمہاری مدد کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تمہیں اس علاقے کا مالک بنا دیا۔ لیکن یاد رکھنا ایک وقت تھا وہ جب تم تھوڑے تھے، ماڑے تھے، غریب تھے۔
نبی علیہ السلام ساری زندگی، حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنا وقت نہیں بھلاتے تھے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ میں تھے، باہر سے ایک آدمی آیا، کہنے لگا محمد الرسول اللہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ادھر جاؤ وہاں۔ یہ نبی علیہ السلام کے سامنے گیا نا، اس نے سمجھا پتہ نہیں کون ہوگا، نبی کیا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کے نا، حدیث میں آتا ہے یہ کمرنا شروع ہو گیا، کمرنا شروع ہو گیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا کرے گا کیا۔ نبی علیہ السلام کو اپنا بچپن یاد آ گیا، فرمایا کیوں کانپ رہے ہو یار، کیا ہو گیا ہے؟ میں فرشتہ نہیں، میں بندہ ہوں یہ۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا اور مجھے یاد ہے میں اپنی امی کے پاس تھا، جب 6 سال تک محمد رسول اللہ اپنی امی کے پاس رہے، 4 سال دائی کے پاس، پھر 2 سال امی کے پاس۔ اور بھائی نہ کانپ، میں تو ایک ایسی عورت کا پتر ہوں جو بیچاری اتنی غریب تھی کہ سکا ہویا گوشت اچھی کھانے ہونے سا، میں تے بڑے غریباں دا پتر ہاں۔ یہ محمد رسول اللہ اپنی غربت نہیں بلایا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب آئے تو آپ اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کو بڑا یاد کیا کرتے تھے۔ اکثر کبھی کوئی تحفہ وغیرہ ہوتا، کیونکہ خدیجہ تو مکے کے اندر فوت ہو گئی تھی نا، یہ مدینہ تھا۔ نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ کی جو سہیلیوں کو نبی علیہ السلام خدیجہ کی سہیلیوں کو کوئی نہ کوئی تحفہ بھیجتے رہتے۔ جس وقت گھر میں کوئی گوشت آتا، کوئی فرمایا جاؤ جا کے خدیجہ کی سہیلیوں کو دے آؤ۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی یا رسول اللہ تسی انہوں بڑا یاد کر دے ہو۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے خدیجہ کون ہے؟ جب مکے کے اندر لوگوں نے میری تکذیب کی، چٹلایا، ان حالات کے اندر خدیجہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی تھی۔ جب مکہ کے لوگ میری مخالفت کرتے تھے، خدیجہ میرے حق میں بولتی تھی۔ جب مکہ کے لوگ کفر کرتے تھے، خدیجہ نے اس دور میں اسلام لے کے آئی۔ اور جب کوئی کاروبار نہیں تھا، خدیجہ نے اپنا مال جتنا تھا، یہ امیر باپ کی بیٹی تھی، ان کے پاس کافی مال تھا، آپ نے حضرت عائشہ کو کہا خدیجہ نے اپنا سارا مال ہی مینوں دے دیتا سی، اے لو محمد رسول۔ اور میں یاد کیوں نہ کر رہا ہوں، یعنی پرانے وقت کو، پریشانی کے وقت کو محمد رسول اللہ یاد رکھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکہ فتح کیا، جب مکہ فتح کیا آپ مکہ کے اندر داخل ہوئے، حرم کے اندر داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب حرم کے اندر داخل ہوئے ہیں تو اندر سے بت وغیرہ سارے یہ ہٹائے گئے، ان کو پاش کیا گیا، پھر اللہ کے گھر کو کھولا گیا، گھر کے اندر جو بت تھے ان کو باہر نکالا گیا، سارے بتوں کو توڑ کے محمد الرسول اللہ کو دعوت دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب مکے کے بڑے بڑے سردار جو ابھی مسلمان نہیں تھے وہ، اور مسلمانوں کے بھی بڑے بڑے وڈے لوگ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، بڑے بڑے صحابہ بھی تھے۔ اب اذان کا وقت تھا،
اب یہ وقت تھا اذان کا. اب سب دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام پتہ نہیں آج کس کو کہتے ہیں اذان دینی. نبی علیہ السلام نے اچانک کہا بلال کتے، بلال نو بلاؤ. بلال بیچارہ کدھر کونے کھلوتا سی. میں بلال کو بلاؤ. یہ بلال جو تھا یہ برے حالات میں یہ مارے کھاتا رہا ہے. یہ آگ کے اوپر اس کو لٹایا کرتے تھے، یہ لیٹ جاتا تھا. آج اللہ نے مکہ فتح کیا، اذان بلال ہی دے گا. محمد رسول اللہ نے بلال کو جب بلایا گیا وہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھے. یہ یاد رکھنا، خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے بلال نے اذان دی تھی. جب اذان دی اوپر اللہ اکبر اللہ اکبر، مکے کے کئی لوگ جو تھے سردار جو ابھی مسلمان نہیں تھے انہوں نے نا گردنیں نیچے کر لی اور کہنے لگے کاش اج اے دن اسی نہ ویندے مر جاندے. وہ بلال نے چڑھنا سی، وہ کالے رنگ دا حبشی، وہ کعبے تے چڑھ کے اذان دیندا پیا. اسی مر گئے ہوندے دن نہ ہی ویندے بہتر ہے. اصل میں انہیں کیا ہویا وہ یہ جنہوں مار دے ہوندے ساں، رسیاں نہ کھچ دے ہوندے ساں، ڈانگا مار دے ہوندے ساں، کولیاں تے لٹان دے. اوے اج ویکھو اللہ دے گھر بیت اللہ تے چڑھ گیا ہے کعبہ تے. اور یہ اس کو کس نے یاد رکھا؟ یہ محمد رسول اللہ نے یاد فرمایا بلال ہی آئے گا، بلال ہی اذان دے. یہ کیا مطلب ہے کہ پریشانی کے جو ساتھی ہیں ان کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب مکہ فتح ہو گیا، مکے کے بعد نبی علیہ السلام پھر طائف گئے، طائف پھر حوازن گئے، اوتاس گئے. یہ علاقے ہیں. ان علاقوں کو فتح کر کے نبی علیہ السلام واپس آئے. بڑا مال غنیمت آیا. نبی علیہ السلام نے وہ سارے کا سارا جو تھا نا مال غنیمت، نوے جو مسلمان ہوئے دیو 100 اونٹ 200 اونٹ 300 اونٹ، یعنی نبی علیہ السلام نے اتنے اونٹ ان کو دیے. پرانے جو مسلمان تھے نا یہ مدینہ کے، ان میں کچھ نوجوان کہنے لگے یار دیکھو نبی علیہ السلام نے سب کچھ انہی کو دے دیا ہے. نبی علیہ السلام جب ہمارے پاس آئے تھے، پتہ ہے جب نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے تھے کیا حالات تھے؟ بھائی ہم نے استقبال کیا تھا، ہم نے محمد رسول اللہ کا ساتھ دیا تھا. اور جب مکہ والوں نے نکال دیا، بھائی ہم نے آگے بڑھ کے محمد رسول اللہ کو لیا تھا. دیکھو سارا مال ان کو دے دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ نے فرمایا تم نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے ان کو سارا مال دے دیا ہے. آپ نے فرمایا مجھے یاد ہے جب مکہ والوں نے نکالا تھا نا، تم نے مجھے کہا تھا آ جاؤ میرے محمد رسول. تم نے مجھے سینے سے لگایا تھا. مسلمانوں کے پاس کوئی چیز نہیں تھی اور تم نے اس وقت کہا تھا اے آ جاؤ مسلمانوں. جس کا کوئی بھائی بنا ہے اس نے اس کو کہہ دیا ادھا مکان بھی تیرا ہے، ادھا سامان بھی تیرا ہے، اور 2 بیویاں دے وچوں ایک بیوی بھی تو لے لے. اور مینوں یاد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا یہ دنیا کا مال ہے، اور یار یہ دنیا کا مال میں نے ان کو دیا ہے اور تم خوش نہیں؟ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور اللہ کا نبی محمد تم لے جاؤ. کہنے لگے یا رسول اللہ ہم راضی ہیں. کہنے کا مطلب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے پرانے وقت کو یاد رکھا. اور پھر کئی لوگ کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کر لیا ہے، تو لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مکے کے رہنے والے ہیں نبی علیہ السلام، تو مکے کو فتح کر لیا. اب آپ نے جانا نہیں،
مدینے والوں کو چھوڑ دینا لگتا ہے. نبی علیہ السلام کو پتہ لگا. آپ نے فرمایا مدینے والو، اور مجھے یاد ہے تم نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہوا ہے. میں نے ہجرت کر کے جو تمہارے پاس گیا تھا، مجھے یاد ہے تم نے کیسا اچھا سلوک کیا. میں سنا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ادھر رہ جانا ہے، مدینے والوں کو چھوڑ دینا. نہیں، مدینے والوں، اور تمہارا اتنا اچھا سلوک ہے کہ محمد کا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ. میری زندگی اور میری وفات تمہارے ساتھ ہے. میں بے وفا بندہ نہیں. محمد رسول اللہ. حدیث کے اندر ایک واقعہ اور آتا ہے. ایک دن حضرت عمر فاروق، خلافت کا دور تھا، خلافت کا خلیفہ تھے اس وقت بنے ہوئے. یہ جمعہ کا خطبہ دینے آئے تو اوپر چڑھے، انہوں نے خطبہ شروع کیا. اچھا خطبہ دے رہے تھے، مسائل کر رہے تھے. اچانک خطبہ دیتے دیتے حضرت عمر فاروق چپ کر گئے. اچانک چپ کر گئے. سارے صحابہ دیکھن ڈے پہ گل کی ہوئی ہے، چپ کر گئے. حضرت عمر کہنے لگے، عمر، اپنے آپ کو حضرت عمر کہنے لگے، عمر یاد رکھیں تو آج خلیفہ بنے ہیں، لیکن وقت نہ بھولیں تو چھوٹا سا جدوں تیرا ابا تیرے کو تپے اونٹ چراندا ہوندا سی عمر، اور تیرا ابا بڑا ڈاڈا سی، ماردا بڑا ہوندا سی. چھوٹی جی غلطی ہونی تیرے ابے نے سوٹے پڑ لے. عمر تیرا باپ تیرا کی اشر کردا ہوندا سی. اج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں خلیفہ بنا دیتا ہے کہ سارا عرب تیرے تھلے، ایران تیرے تھلے، عراق تیرے تھلے، مصر تیرے تھلے، شام تیرے تھلے، فلسطین تیرے تھلے. اے اللہ نے بنایا ہی. عمر یاد رکھیں تیرا ابا تینوں بڑا ماردا ہوندا سی، تیرے کوئی حالات نہیں سی. یہ حضرت عمر نے دوبارہ پھر خطبہ شروع کر دیا. بعد میں بندے کہنے لگے، امیر المومنین سمجھ نہیں آئی، آپ تو خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے دوران آپ نے کہنا شروع کر دیا، عمر یاد رکھی تیرا ابا تینوں ماردا کٹدا ہوندا سی بڑا، چل اونٹ چرا. تو اونٹ چراندا ہوندا سی، یہ کیوں کیا تساں؟ آپ نے فرمایا اچانک نا میں خطبہ دے رہا تھا، میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں امیر المومنین ہاں. میں کہ اچھا، میں اپنے آپ کو پھر یاد کرایا ہے کہ تیرا ابا تیرا کی حال کردا ہوندا سی، کس طریقے نہ تو تپے رہنا سیں، اور کس طریقے دے نال تیرا باپ تیرے تے سختی کردا ہوندا سی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرانے وقت کو حضرت عمر کے جو تھے یہ یاد رکھتے تھے کہ یہ نہیں کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں تو یہ سب کچھ بھول گیا. پرانے وقت کو باقاعدہ طور پہ یاد رکھتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس وقت مکہ فتح کیا، مکہ فتح جب کیا، آپ اللہ کے گھر کی چابی منگوائی گئی. حدیث کے اندر آتا ہے جب نبی علیہ السلام، دھیان سے سننا اس واقعے کو، نبی علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو مکہ کے اندر خانہ کعبہ کو چابی لگی ہوئی تھی شروع سے. تو جو چابی والا تھا نا، اس کو امیر لوگ جاتے تھے، وہ کھولتا. امیر آدمی اگر اللہ کے گھر کے اندر بیت اللہ جاتا، جس طریقے سے عبادت کرنی تھی کر کے واپس آ جاتا. حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرا بڑا دل کرتا سی کہ میں بھی اندر جاواں. میں وہ چابی والے نو کہا، میرا دل کردا میں اللہ دے گھر دے اندر جاواں، ذرا چابی لا کھول. انہیں کہا چلو چل، یتیم بندہ
سنو سنو. انہوں نے کہا یتیم بچہ، نہ مال نہ دولت نہ بکریاں نہ اونٹ نہ کوئی بڑا کا نہ کوئی سرداری، چل چل. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال تک انتظار کرتے رہے کہ یہ اللہ کا گھر جو ہے نا میں اس کے اندر جاؤں نکلوں، انہوں نے جانے نہیں دیا. بڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دل کے اندر ایک چاس اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ہجرت کر کے نبی علیہ السلام مدینے میں آئے. 8 سال بعد 61 سال کی عمر میں اللہ نے یہ مکہ فتح کرا دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ بندے نو اور بلاؤ آجو نو اور کھول. اس نے چابی پکڑ کے کہنے لگا یہ لو آپ مالک ہو، اب آپ نے فتح کر لیا ہے، آپ کی مرضی ہے جو چاہو. نبی علیہ السلام نے کھولیا. جب کھولا اندر سے بت صاف کیے. اب اندر جانے کے لیے بڑے بڑے صحابہ تھے، سارے وہ پاس ہی کھڑے تھے نبی علیہ السلام کے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے گھر کے کعبہ کے اندر جانے لگا. کعبہ کھولا، بتوں سے صاف کیا، اندر جانے لگے. اور میں صدقے جاواں محمد الرسول. آپ نے فرمایا میں اندر چلا، میرے نال بلال جائے گا اندر. بلال جائے گا اندر. نبی علیہ السلام بلال کو لے کے اور چھوٹا بچہ اسامہ ان دونوں کو لے کے نبی علیہ السلام اندر گئے، دروازہ بند کر لیا. بعد میں جب باہر آئے تو بلال سے پوچھا اندر نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا. کہنے لگے چونکہ میں ہی اندر تھا اور بچہ سی چھوٹا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چوما کونیاں تے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے چاروں کونوں میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کے اندر 6 ستون تھے، 6 لکڑی کے 6 ستون بنے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے پچھلے 3 ستون چھڈ کے اگلے والے 3 ستون جو تھے ان کو 2 کو ایک طرف کیا اور تیسرے یعنی 2 ایک طرف ہیں اور تیسرے کے درمیان نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں محمد الرسول اللہ نے پڑھی تھی. یہ بلال بکایا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا. ابو بکر کو نہیں لے کے گئے، عمر عثمان علی کو نہیں لے کے گئے، وہ پرانے اور جن کو کوئی قریب نہیں آنے دیتا تھا محمد الرسول اللہ ان کو ساتھ لے کے. یہ اللہ نے ہمیں سمجھایا لوگوں اللہ حالات اچھے کرے، ماڑے غریبوں کے کام آؤ، اپنے دوستوں کے کام آؤ، اپنی بیویوں کو اللہ مال دولت دے. کتنے افسوس کی بات ہے غریب آدمی جب ذرا مال آتا ہے نا سب سے پہلے وہ جو دکھ کی ساتھی ہوتی ہے، وہ برے وقتوں کی ساتھی بیوی، سب سے پہلے اس کے اوپر سوکن لے کے آتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. اور اس کو بھی سکھ دو. یہ ماڑے غریب جنہوں نے برے وقتوں میں ساتھ دیا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.